الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بسم الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن منكم إلا واردها صدقت يا رب العالمين وبلغت يا جد الحسن والحسين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ان گل نہیں پڑھی اسال ثواب دی محفل ہے رل کے درود پاک پڑھو حدیث پاک کے اندر آندا ہے مدینے والے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے اور آپ کے آقا مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دعا مانگو جس وقت بھی مانگو جب بھی دعا کا آغاز کرو تو دعا مانگنے سے پہلے خالق کائنات کی حمد و ثنا کیا کرو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میری بارگاہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو حمد و ثنا کے بعد درود پاک کے بعد جب بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے ہم بھی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو جن کے لیے حاضر ہیں ان کی بخشش کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لہذا جب بھی درود پاک کا کہا جائے تو مل کر درود پاک پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی یا رسول اللہ سہل لنا اشکالنا ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العزت پیارے رسول مکرم شہنشاہ محتشم احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ درود پاک دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز مکرم لائق ادب لائق احترام سامعین گرامی قدر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس مرحوم واسطے آپاں دور و نزدیک آئے ہیں اللہ رب العزت مرحوم نو کروڑ تے جنت دی بہارا نصیب فرمائے مرحوم دے لواحقین نو توفیق صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرمائے سامعین گرامی قدر اللہ کے او دے حبیب دیاں گلاں کرنا بہت ہی اچھا کام ہے لیکن یاد رکھیا ہے گلاں نو سنن سناون تو بعد اس تے عمل نہ ہوئے تے پھر او دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا لہذا جنہ بھی اپنا انتظام کردے ہیں اسال ثواب ہوئے
ختم کل ہوئے، ساتے دا ختم ہوئے، چیلم ہوئے، سالانہ ہوئے یا محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے، اس موقع تے جدوں بھی جس جگہ تے بھی جاؤ تے توجہ دے نال بیٹھا کرو تے اللہ تے دے حبیب دیاں گلاں توجہ دے نال سنیا کرو۔ آج میں تھوڑے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان دے حوالے نال گفتگو کراں گا۔ دعا کرتا کہ اللہ رب العزت میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے، آپا سارے نو سنن سناون تو بعد اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ راہ نجات کسے کہتے ہیں؟ نجات والا راستہ کون سا ہے؟ یعنی سامعین محترم، آگ سے ہر کوئی بچتا ہے، یعنی یہ جو آگ چل رہی ہے سردیوں دے اندر دی ضرورت ہوندی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن آگ دے وچ بھی فرق ہے۔ دنیا دی آگ ہور ہے، دوزخ دی آگ ہور ہے، لیکن دوزخ دی آگ او ہے جے دے مقابلے دے وچ دنیا دی جڑی آگ ہے او دی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپاں دنیا دے آگ تو بچتے ہیں کہ ہاتھ وچ نہ آ جاوے، سڑ نہ جاوے، احتیاط کرتے ہیں، سردیاں دے موقع تے بھی نیڑے نہیں جانے آئے، آگ نہ لگ جاوے۔ اسی طرح یاد رکھا ہے دنیا دی آگ تو ہر کوئی بچدا ہے، لیکن او انسان خوش نصیب ہوندا ہے جڑا دوزخ دی آگ تو بچ، کیونکہ اس دنیا دے وچ آمد دا مقصد اللہ تے او دے حبیب دی پیروی ہے، اللہ تے او دے رسول دے حکماں دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیا ہے زندگی گزر جاندی ہے، بھاویں غریبی دے وچ ہووے، یتیمی دے وچ ہووے، مسکینی دے وچ ہووے، او امیری دے وچ ہووے، پیری دے وچ ہووے، مریدی دے وچ ہووے، بادشاہ والی زندگی ہووے، فقیراں والی زندگی ہووے، زندگی گزر جاندی ہے، لیکن اس زندگی نو مبارک زندگی آکھیا جاندا ہے۔ جدوں جنازہ جاندا ہے تے لوگ آندے نے غلام مصطفیٰ دا جنازہ جا، نہ کوئی امیری دی پہچان رہندی ہے، نہ کوئی غریبی دی پہچان رہندی ہے۔ گل اے ہے اس دنیا دے وچ امیر او ہے جدا دل امیر ہوئے، یعنی جس دل دے وچ اللہ دا خوف تے اللہ دے حبیب دی اطاعت ہوئے او دل کامیاب ہوندا ہے۔ قیامت والے دن بھی اس بندے دا ڈنکا وجنا ہے۔ یاد رکھے کوٹھیاں، کاراں، جائیداداں اے عارضی چیزاں نے، لیکن اس دن نو بھول کے آئے جنوں قیامت والا دن آکھا جاندا ہے۔ راہ نجات والا دن بھول چکے ہیں، وہ قیامت کا دن جب حساب و کتاب ہونا ہے۔ جڑی آیت کریمہ دا ایک حصہ تھوڑے سامنے پیش کیتا، خالق کائنات نے سورہ مریم دے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تھوڑے دے وچوں ہر ایک بندہ آگ دے اوپروں گزر کے جاسی، یعنی ہر ایک انسان آگ کے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ نوادر القیوبی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے بہت بڑے انسان ہاں، بہت نیک انسان تے بہت متقی پرہیزگار وقت دے ولی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تنور جلا رہے ہیں، یعنی تندور دے وچ جس طرح روٹیاں لگ رہی ہیں نا، اسی طرح تندور جلایا ہوا ہا تے اگ جل رہی ہے۔ اسی دوران ایک غیر مسلم آپ دے کول آندا، توجہ دینا، ایک غیر مسلم آندا جنے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ہویا، کافر ہا۔ او جدوں آندا ہے حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ علیہ دے کول، آپ اللہ دے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، آپ نے فرمایا اسلم فلا تدخل النار، اے اللہ کے بندے اسلام لے آ، دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ تندور کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے بچنا ہر کوئی انسان کوشش کرتا ہے اس سے بچ جاؤں، لیکن دوزخ کی آگ بڑی دردناک ہے۔ اے کافر، اے غیر مسلم، کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جا، دوزخ کی آگ تو بچ جائے۔ انہوں نے کہا ابراہیم بات یہ ہے کہ آگ میں تو بھی جائے گا اور میں بھی جاؤں گا، وہ کیسے؟ کہ تمہارا کتاب ہدایت، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دوزخ کے اوپر سے ہر ایک گزر کے جائے گا، یعنی فرق تو کوئی نہیں ہے۔ میں غیر مسلم ہاں تو میں بھی دوزخ کے اوپر گزر کے جاواں تو تو بھی دوزخ کے اوپر گزر کے جاویں، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ انہیں آخیا میں کلمہ تاں پڑھ ساں کہ تسی دسو اسلام کی چیز ہے، اسلام دا مرتبہ کی ہے، اسلام دی حیثیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر اتار۔ اس غیر مسلم نے چادر اتار کے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر بھی او دی چادر دے نال باندھ لی، یعنی دو چادراں، غیر مسلم دی چادر بھی، اپنی چادر بھی، انہاں دے وچ گڑھ پا کے آپ نے تندور دے وچ سٹ دتی۔ جب تندور دے وچ سٹی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اس تندور کے اندر چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان چادروں کو نکالتے ہیں، کافر دی چادر نو آگ لگ جاندی ہے، لیکن مسلمان دی چادر اسے طرح سے۔ حضرت ابراہیم آجوری تندور کے اندر جاتے ہیں،
خود بھی ٹھیک نکلتے ہیں اور چادر بھی صحیح نکلتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے اور کل قیامت والے دن ہر بندہ دوزخ دے اوپر گزر سی، لیکن جڑا مسلمان ہو سی وہ بجلی دی طرح تیز رفتار گزر جا سی، لیکن جڑا کافر ہو سی وہ دوزخ دے وچ چلا جا سی۔ بات یہ ہے ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کلمہ تو ہر کسی نے پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہیں، خوش نصیب ہیں، ہمیں راہ نجات مل گئی، ہمیں نجات والا راستہ مل گیا کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اس لیے آپ یقین ہے اللہ نے ایک من دے آئی مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ان کے علاوہ جو ہستیاں ہیں وہ سابقہ انبیاء آئے تھے اور قیامت تک اب کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تفاسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی وضاحت اس طرح ہے، اس آگ سے مراد یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، ان پل صراط آکھیا جاتا ہے۔ پل صراط تو مسلمان ان گزر سن، حالانکہ اے پل کوئی فٹاں دے حساب نہ نہیں ہے، اے پل بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن جڑا مسلمان ہو سی تے نال نیک اعمال ہو سن، جڑا جنہ نیک ہو سی اونا تیزی اس پل تو گزر جاتی، جڑا گناہگار ہو سی او پل دے تو گزر سی ضرور، لیکن قدماں دے بال گوڑیاں دے بال گھسٹ گھسٹ کے پار ضرور کر جا سی، لیکن جڑا کافر ہو سی وہ دوزخ دے وچ چلا جا سی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ بات یہ ہے اس دنیا کے اندر ہر کوئی آیا ہے، لیکن جو کوئی آنے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے او دا مرتبہ دنیا دے وچ بھی اونچا ہوندا ہے تے کل قیامت والے دن بھی اونچا ہوسی، کیونکہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نکریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ تھے سارے مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جامنا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن جامنا ضرور ہے، اس گل دی کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہے بڑھاپے دے وچ جامنا ہے، نہ ابھی نہ جوانی دا پتہ ہے، نہ بچپن دا پتہ ہے، نہ لڑکپن دا پتہ ہے، نہ بچپن دا پتہ ہے، نہ بڑھاپے دا پتہ ہے، جامنا ضرور ہے، لیکن اس جامن تو پہلے آپا نے جامن دی تیاری ضرور کرنی ہے۔ میں تھوڑے سامنے راہ نجات بیان کر رہا ہوں، نجات والا راستہ کون سا ہے؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ہر کوئی زندگی کو خوبصورت گزار رہا ہے، ہر کوئی اپنے بال بچے پال رہا ہے، ہر کوئی شادیاں بھی کر رہا ہے، لیکن اس خدا کو بھول گئے آئے جس خدا نے اپن ہور مقصد واسطے بھیجا۔ ہر کوئی ہر کام کر رہا ہے، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد کو بھلا دیتا گیا ہے۔ گل کرنا مقصد ہے، گل مزید وضاحت کرا، آپ ایڈے خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے تو پتا ہے مسلمان ہیں، جنت میں جانا ہے، یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے، اس تو بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ حضور دے امتی ہیں، اس تو بڑی خوش نصیبی اور اپنی کوئی نہیں۔ گل کرنے کا مقصد یہ ہے آپ مسلمان ہیں تے مسلمان تے اسلام دی حقیقت اللہ دی نگاہاں دے وچ بہت افضلیت دا درجہ رکھدی ہے۔ جیڑا بندہ مسلمان ہوندا ہے تے مسلمان دے نال جیڑا بندہ چنگے کام کردا او دی فضیلت بڑی ہوندی ہے۔ آؤ تھوڑے سامنے ایک اور گل سنانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلماناں دے دوسرے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تے آپ دے کول تورات تھا، تورات جڑی آپ نے تو پہلے حضور تو پہلے تے موسیٰ علیہ السلام تے تورات کتاب نازل ہوئی آئی، یہودی جڑی تلاوت آج بھی کرتے ہیں، کچھ یہودی جڑے ہیں۔ تو سامنے مطلب گل کرنے کا مقصد یہ ہے جدو اسلام آ گئے، حضور دا دین آ گیا ہے، ہن کسی ہور دین دی لوڑ کوئی نہیں، تے موسیٰ دے پیچھے جڑے ہن بھی چلن گے وہ ناکام ہو جان گے، جڑے عیسائی ہن بھی ہیں اگرچہ عیسیٰ نو مندے نے لیکن ناکام ہیں، کیونکہ مصطفیٰ دے آمن تو بعد نہ کسی نبی دی لوڑ ہے نہ کسی دین دی ضرورت ہے۔ سابقہ انبیاء کی شریعتوں کو لے کر حضور تشریف لائے اور حضور آخری نبی ہیں، اور جب ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو قرآن بھی آخری کتاب ہے، جو کتاب ہدایت پر چلتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے رستے پہ چلتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن جو آج عیسائی ہوگا وہ بھی ناکام ہے، یہودی ہوگا وہ بھی ناکام ہے، اور جو بھی جس دین سے تعلق رکھے گا مسلمان کے علاوہ وہ ناکام ہے۔ کامیاب وہی ہے جڑا مسلمان ہے،
لیکن مسلمان دے نال جڑے کام اچھے کیتے او بندہ اس تو بھی زیادہ کامیاب ہے. سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراب شریف حضور دے سامنے پڑھن لگے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا چہرہ جلال دے وچ آ گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چہرے دے اوتے بڑے ناراضگی دے آثار ظاہر ہوئے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے تو مائک صحیح کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراب شریف پڑھن لگے تے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جدو قرآن آ گیا ہے تے تورات دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جدو قرآن جو آ گیا ہے ہن تورات پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال دے وچ آ گئے. تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ حضور پریشان نے تے آپ نے اشارہ کیتا اے عمر تورات کو چھوڑ قرآن کی تلاوت کر. اور حضور نے حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ حضرت عمر سے فرمایا اے عمر بات یہ ہے اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہوتے اور ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ میں آمنہ کا لال آ چکا ہوں، اگر آج موسیٰ بھی ہوتا تو وہ میرا کلمہ پڑھتا، اس کی شریعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام ایک ایسا دین ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ. بات یہ ہے جب اسلام آ جاتا ہے پھر کسی اور دین کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اسلام ہی ہے. کیونکہ جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے کی کرنا انہوں لا کے، جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے کی کرنا انہوں لا کے، بھامے سجن ملن ہزارہ اسا نہیں یار وٹانا. کیونکہ سانو پتا ہے حضور آخری نبی ہیں، حضور تو بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جدو حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے ان الانسان لفی خسر، سب انسان گھاٹے کے اندر ہیں مگر کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب او ہے جڑا نیک اعمال کردا ہے. اج میں تے تسی اپنے گریبان دے وچ جھاکو کہ اج اپنے نیکیاں کنیاں کیتے تے گناہ کنے کیتے. ہر کوئی اپنے آپ دے بارے سوچے کیونکہ موت سر دے اوتے کھلوتی ہے، موت دا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاپا ہر روز بڑے جنازے پڑھتے آئیں، بڑے اعلانات اپنے سامنے ہوندے نے، لیکن گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنے الماری دے وچ بند کر کے رکھ لیا ہے جس قرآن دے لفظ دے وچ ایمان دی نور نکلدا ہا. اس ایمان دے نور دے نال زندگی نو بدل دینے نال کتاب نو اپنے چھوڑ دیتا. اب آپ دے سامنے ایک اور گل پیش کرنا. خلیفہ مامون الرشید دا نام تو سنیا اسی. خلیفہ مامون الرشید دے سامنے ایک غیر مسلم آ گیا. جدو غیر مسلم آیا انہیں آ کے مامون الرشید نو بڑیاں گلاں سنائیاں. خلیفہ مامون الرشید نے جدو گلاں سنیاں تے آپ نے فرمایا بندہ بڑا سمجھدار ہے لیکن گل اے ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا. جدو خلیفہ مامون الرشید نے ایک گل کی تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھوں گا. اور سال بعد وہ غیر مسلم دوبارہ خلیفہ مامون الرشید کول آندا. گل بڑی کمال ہے، توجہ دینا. جدو خلیفہ مامون الرشید کول او بندہ آندا ہے تے آپ نو دسدا ہے کہ حضور مبارک کو بھی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. خلیفہ مامون الرشید نے پوچھا سال پہلے میں تینوں آکھیا کہ کلمہ پڑھ لے لیکن تو مسلمان نہیں ہویا ہے، لیکن ہون تو مسلمان کنج ہو گیا ہے. انہیں آکھیا گل اے ہے کہ میں تورات والا نسخہ بھی لیا، میں انجیل والا نسخہ بھی لیا، میں تورات دے وچ لفظ بدل چھڈے تے میں جدو یہودیاں نو کتاب بیچن گیا تے انہوں نے کتاب لے لی. یعنی انہوں نے کتاب دے وچ میں تبدیلی کر دیتی لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوئی. میں انجیل عیسائیوں نے دیتی تو انجیل میں بدل دیتی لیکن انہوں نے میرے کو خرید لی، کوئی پرواہ نہیں کیتی. لیکن میں ایک مسلمان کو گیا، میں قرآن دے لفظاں نو بدلیا. جدو اس مسلمان نے اسلامی کتب دے وچ بیٹھ کے جدو قرآن پڑھیا انہیں ویکھیا کہ قرآن دے لفظ بدلے ہوئے نے. انہیں آکھیا جا ٹر جا، سانو اس قرآن دی لوڑ کوئی نہیں جس دے وچ تبدیلی آ جاوے. ساڈے واسطے وہی قرآن کافی ہے جڑا قرآن سینہ مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے. جدو میں ویکھیا مسلمانوں دا ایمان ایڈا پکا ہے کہ اے پیسے دے مگر وکدے نہیں ہیں. میں اس ٹائم پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے لفظ کے اندر بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جو قرآن کو سینے سے جوڑ لیتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیا کرتا ہے. کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور قرآن اپنے کول ہے، کتاب ہدایت موجود ہے، حضور دی ذات موجود ہے، لیکن گل اے ہے عمل کی نہ کیتا اے ہر کسی نے پتا ہے. اج عمل دی کمی ہے، اج عمل کم ہو چکا ہے. زندگی دے وچ عیاشیاں، اوریانیاں، گناہ
बढ़ चुके ने। अपने घरां दे विच रौनकां नहीं रहियां। ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ गई। गल यह है कि कुरान का नूर आपत दूर हो गया। वजह यह है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया है। हम सिर्फ कुरान बरकत के लिए पढ़ते हैं, हम सिर्फ कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए पढ़ते हैं। याद रखा है कुरान मुर्दे बख्शावन में नहीं आया हा, कुरान तो लोगों की जिंदगी बदलन आया हा। लेकिन आज आप उन्होंने मकसद तब्दील कर दिता। गल थोड़ा मजीद करा, बात यह है कि कलमा तो हर किसे पढ़ लिया तो जन्नत भी ढी जावनी है, लेकिन गल यह है हिसाब किताब हर चीज का होना है। जिन्होंने जिन्ने गुनाह किए उन्होंने गुनाहों की सजा भी जरूर होनी है। गल थोड़े सामने मजीद करता जावा। सामिन मोहतरम, बात करने का मकसद यह है कि कुरान एक ऐसा रास्ता है जिसके चलने से इंसान को राह नजात मिलती है, इंसान को सीधा रास्ता मिलता है, इंसान को कामयाबी मिलती है। जिन जिन बंदों ने कुरान को पढ़ा है वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में भी कामयाबी उनके मुकद्दर में। आओ आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। याद रखिए अल्लाह खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, आज दे दौर दे विच किसे होर दीन दी वैल्यू नहीं है, ना सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डीइज्म, कोई भी दीन, अकल परस्ती, किसी भी दीन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस्लाम आ गया है। बस इस्लाम का डंका बजेगा और क़यामत तक इस्लाम का चर्चा होता रहेगा। जो कुरान के रास्ते पर चलेगा वो भी कामयाब है, और जो मुस्तफ़ा की शरीयत के अंदर रहते हुए चलेगा वो भी कामयाब है, क्योंकि कुरान और मुस्तफ़ा एक ही चीज हैं। जिन रास्ते पर चलता है वो इस दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाबी उसके मुकद्दर के अंदर होती है। बात करने का मकसद ये है, जिन्ना कलमा पढ़िया हा उन्हां दा मुकाम बड़ा बुलंद होया हा। मिसाल तवज्जो दे नाल, मक्का दे विच बड़े बड़े काफिर भी रहंदे हन ते बड़े बड़े मुसलमान भी हन, लेकिन जदों अबू बकर कलमा पढ़दा है ते सिद्दीक अकबर बन जांदा है। उमरे फारूक कलमा पढ़ते ने ते फारूक आजम बन जाते ने। हजरत उस्मान कलमा पढ़ते ने ते उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बन जाते ने। लेकिन अबू जहल भी हा, लहब भी हा, उतबा भी हा, शैबा भी हा, लेकिन जिन्ना कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने दुनिया दे विच भी जिल्लत उन्हां दे मुकद्दर दे विच होई, आखिरत दे विच भी अग दा अजाब उन्हां वास्ते तैयार है। इन गल करन दा मकसद यह है, जेड़े मुसलमान होए, जिन्ना मुसलमान होने तो बाद गुलामी मुस्तफा दा पटा अपने गले दे विच पाया, उन्हां दा मुकाम यह होया कि हबशा तो चलने वाला बिलाल भी काबे दी छत दे उत्ते खड़ा होके अजान देंदा है। फिर मुकाम बदल जाता है, फिर मर्तबा बदल जाता है। अगरचे रंग भी काला है, अगरचे होठ भी मोटे ने, जात का हबशी है, लेकिन जब इस्लाम लाता है, मुस्तफा की गुलामी के अंदर आता है, फिर मुस्तफा काबे की छत पर चढ़कर फरमाते हैं, ऐ बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा और बिलाल अजान दे। मैं बताना चाहता हूं कि जो बंदा इस्लाम लाता है उसका मुकाम बुलंद हो जाता है। यहूदियों ने, ईसाइयों ने, काफिरों ने, पूरी दुनिया के काफिरों ने, अफलातून आया, अरस्तु आया, बड़े बड़े काफिर आख्या, किसी ने औरत नु शैतान आख्या, किसी ने औरत नु हैवान आख्या, किसी ने इंसान नु जानवर आख्या, किसी ने औरत नु जुत्ती दा मुल आख्या, यानी पैरां दे बराबर भी हैसियत नहीं है। लेकिन इस्लाम एक अजीम नेमत है। इस्लाम ने औरत नु मुकाम ए दिता। अगर बेटी पैदा होए ते रहमत बना देंदा है। इस्लाम मां नु मुकाम ए देंदा है कि मां दे कदमां थल्ले जन्नत रख देंदा है। अगर भाई दी बहन होवे ते घर दी इज्जत बहन बन जाती है। इसी तरह इस्लाम ने मर्तबे रखे, लोगों ने जानवरों के हुकूक उठाए। इस्लाम तो यह भी कहता है गर्मियां आवन ते पानी का इंतजाम करो ताकि छोटे छोटे परिंदे पानी पी के जावन ते थानू दुआवां देवन। गल करन दा मकसद ये है कि इस्लाम अपने अंदर बड़ी हैसियत रखता है। इस्लाम तो बात और कोई गल नहीं है। बात यह है जो इस्लाम लाते हैं सिर्फ जुबान से इस्लाम को कबूल नहीं करना, बल्कि दिलो जान से सरे तस्लीम खम होकर जो इस्लाम को कबूल करता है, फिर अल्लाह किसी को दाता अली हजवेरी बनाता है, किसी को बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बनाता है, किसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनाता है, और बात यह है किसी को ख्वाजा शब्बीर बनाता है। बात यह है जिनका नाम आज क़यामत तक के लिए चलता रहेगा, उन्होंने दीन का काम किया था। उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने लोगों को मुसलमान किया, खुद भी नेक जिंदगी गुजारी और औरों को भी नेक गुजारा, जिंदगी को बदला। तो शामिन मोहतरम, बात करने का मकसद ये है जिंदगी गुजर जानी है, लेकिन कामयाबी वाली जिंदगी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजरती है। शामिन मोहतरम, बात ये है
عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں, دین کے مقابلے میں. ہن اج دے دور دے وچ ریشنلزم عقل پرستی دا فتنے آ چکے نے, دور آ چکا ہے, دور بدل چکا ہے. لوگ کہندے نے سود حرام کیوں ہے, عورت نو پردے دا حکم کیوں دیتا گیا, سود کو حلال ہونا چاہیے تھا, شراب کو حلال ہونا چاہیے. جو کافر ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو برباد کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اسلام کیا چیز ہے, آؤ آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر حضور تشریف لائے, میں نے حضور کی دعوت کی. جب حضور میرے گھر تشریف لائے تو میں نے کائنات کے شہنشاہ کے لیے ایک بکری کا انتظام کیا. جو میں بکری ذبح کی تھی, گل توجہ دینا, یعنی اسلام کی حیثیت کیا ہے اور حضور کا مقام کیا ہے, حضور کا مرتبہ کیا ہے, اور حضور جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضور نے کہا اے ابو عبید ناولنی الذرا, مجھے بکری کی جو آگے کی ٹانگیں ہیں وہ دو. میں نے بکری کی ایک ٹانگ حضور کو, جسے دستی کا گوشت کہا جاتا ہے, حضور نے دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. حضرت ابو عبید فرماندے نے کہ میں بکری دیاں اگلیاں ٹنگاں, دو جڑی ٹنگاں ہیں نا, انہاں دے وچوں ایک دستی حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتی. سنن دارمی دی روایت ہے, میں جدوں حضور دی بارگاہ دے وچ او بکری دی اگلی دستی دا گوشت پیش کیتا تے کائنات دے شہنشاہ نے مزید فرمایا ناولنی الذرا, اے ابو عبید مزید گوشت مجھے پیش کرو, بکری کے آگے جو بازو ہیں ان کا ایک گوشت پیش کرو. میں دوئی دستی بھی حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتی. کائنات دے شہنشاہ نے مزید فرمایا ناولنی الذرا, اے ابو عبید مزید مجھے دستی کا گوشت دو. میں عرض کیتی یا رسول اللہ بکری دی جو بازو ہوندے نے او دو ہی ہوندے نے, جن اگلے بازو جڑے ہوندے نا, کیونکہ جانور دے اگلے بازو ہوندے نے, پچھلے ٹنگاں ہوندیاں نے. میں عرض کیتی یا رسول اللہ بکری دے دو ہی بازو ہوندے نے تے میں دو بازو تھانوں دے دیتے نے جڑے تسی تناول فرما لینے, ہن تو اور بازو میرے کول ہے نہیں. حضور نے فرمایا ابو عبید بات یہ نہیں ہے, تجھ سے کلام کوئی دنیا کا عام انسان نہیں کر رہا, تجھ سے کلام محمد عربی خدا کا رسول کلام کر رہا ہے. اگر تو مجھے پکڑاتا رہتا اور مجھ سے سوال نہ کرتا کہ یا رسول اللہ بازو دو ہی ہوتے ہیں, تو جب تک میں کہتا رہتا بکری کے آگے والے بازو کبھی بھی ختم نہ ہوتے, کیونکہ ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. حضور کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے, حضور کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے. حضور کے در کے ساتھ, حضور کے دامن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے, اللہ پھر اسے وقت کا غوث اور ولی اور قطب بنا دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, خدا پاک دی عزت دی قسم ہے دنیا بھی سمر جاندی ہے تے آخرت دے وچ کامیابی اس بندے دے مقدر دے وچ ہوندی ہے. 6 رجب المرجب, کیونکہ آج یکم رجب المرجب دا دن ہے, میں سے مناسبت نال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی ایک گل کی اجازت چاہواں گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, یعنی ویکھو اللہ رب العزت لوگاں نو مقام کنج دیندا ہے, حالانکہ بڑے عرصہ گزر چکا ہے. 637 ہجری دے وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا وصال ہویا. انڈیا دے وچ اجمیر دے وچ آپ دا مزار ہے. 637 ہجری کتھے تے آج 1446 ہجری کتھے, کنیاں صدیاں گزر چکیاں نے, لیکن آج بھی انہاں دا نام اس طرح زندہ ہے جس طرح کل انہاں دا وصال ہویا ہے. بات یہ ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جو بندہ نیک لوگوں کے ساتھ لگ جاتا ہے, کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ گناہگار بھی ہوئے نیکاں دے صدقے نال نیک بن جاتا ہے. کیونکہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پکڑدا ہے, تے جیدی صحبت دے وچ بندہ باندا ہے او صحبت دی برکت نال بندہ اوہ جا ہو جاندا ہے. اگر شرابی دے نال بس ہوتے شرابی بن جا سو, اگرچہ جڈا مرضی بندہ نیک ہوئے گناہاں دی صحبت ڈی بھیڑی ہوندی ہے. جدو بندہ گناہگاراں دے نال رہندا ہے تے خود بھی گناہاں دے وچ شامل ہو جاندا ہے. اگرچہ جنہ مرضی بچاؤ, شیطان تو پھر شیطان ہے نا, اپنی انیاں عمرہ نہیں جنہ شیطان دا تجربہ ہے. شیطان دا بڑا تجربہ ہے, حضرت آدم دے مقابلے تو آیا ہاں آج تک آ رہا ہے تے قیامت تک انہوں مہلت ملی ہوئی ہے. خواجہ صاحب یہ گل کر رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جنہوں آج اجمیر دے وچ بادشاہ سنجر دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے. خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کردے کردے نیشا پور گاؤں دے وچ پہنچے. آپ نے بڑے علاقیاں دے وچ سفر کیتا, بڑی دین دی تبلیغ کیتی. توجہ دے نال جدوں بھی آپ جتھے مشہور ہوندے ہیں نا,
آج مشہور ہونے دا بڑا لوگاں نو ایک طریقہ ہے غلط کام کرنگے دین دا کام نہیں کرنگے غلط کاماں دے ذریعے لوگ مشہور ہونگے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جتھے بھی مشہور ہوندے ہیں دیکھو اللہ دا خوف جتھے بھی مشہور ہوندے ہیں وہ علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے چلے جاندے ہیں یعنی گمنام ہو کے جنہ 90 لاکھ غیر مسلمان کی تانو خواجہ غریب نواز آکھیا جاندا ہے 90 لاکھ مسلمان کیتے جے نا اج انہاں دا نام ایویں نہیں بج رہا کیونکہ انہاں دین دا کام کیتا ہا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نیشا پور گاؤں دے وچ پہنچے تے آپ رحمت اللہ علیہ جدوں ایک مسجد دے وچ پہنچے تو آپ نے بڑا افسوس ہویا کہ علاقہ بھی بڑا بڑا ہے تے مسجد بھی ایک ہے تے نماز پڑھن والے بھی کوئی نہیں مسجد دے اندر گئے مسجد وچ نیرا گند ہے صفائی ہوئی کوئی نہیں آپ نے ایک وقت دا ولی وقت دا غوث ہے کتب ہے لیکن خود مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے کنویں سے پانی نکال کر وضو بھی کرتا ہے عصر کا وقت تھا اذان دیتے ہیں جب اذان علاقے والے سنتے ہیں تو کچھ بابے ڈردے ڈردے مسجد وچ آندے نے جدوں بابے مسجد وچ آندے نے خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی آپ نے جدو جماعت کرائی عصر دی نماز تو بعد وہ بزرگ چلے گئے مغرب دی اذان پڑھی مغرب دی جماعت پڑھی کچھ بابے پھر آگے عشاء دی پڑھی تو کوئی بندہ ہی نہ آیا لوگ ڈردے آن اس وقت جدو عشاء دا وقت آیا آپ کلے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ لوگ مسجد وچ اس طرح نہیں آندے آن ادھے وچ وجہ ہے کہ بادشاہ سنجر اس وقت ایک بادشاہ ہا جڑا بندہ وہ دی سیڈ لیندا ہا کچھ ڈاکو لوگ ہاں انہاں نو قتل کر دیندے ہیں یعنی سنجر دا ایک بادشاہ ہا اس بادشاہ جڑی طرفداری کردا او نیک بادشاہ ہا تے ڈاکو لوگ انہاں نو قتل کر دیندے ہیں تے مسلمان ہاں اگر اے بھی انہاں دی سیڈ لیندے ہیں تے ڈردے ڈردے نماز پڑھدے ہیں لیکن اج امام ہو رہا دنیا نو خواجہ غریب نواز آندی ہے خواجہ صاحب عشاء دی نماز خود کلے پڑھن لگے کہ تھوڑی دیر تو بعد وہ ڈاکو قتل کرن دے ارادے نال آپ دے کول آ گئے کہ اس مسجد وچ کوئی نماز نہیں پڑھدا ہا لیکن آج کے دی مجال ہے کہ نماز کون پڑھ رہا ہے جدو خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نماز تو فارغ ہوئے آپ نے کہا قتل و غارت ساری زندگی کیتی ہو سی لیکن آج ایک گزارش ہے ایک باری نماز تا پڑھو باقی گلاں بعد وچ سے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان ڈاکوؤں کو کہا نماز پڑھو جدو انہاں نماز پڑھی نا آپ نے جدو انہاں نو اللہ تے دے رسول دی طرف بلایا او بھئی ان کا کلام کے اندر تاثیر اتنی تھی او ڈاکو جڑے قتل کر دے ہاں جڑے مسلماناں لٹ دے ہاں فوری طور تے آپ دے ہاتھ دے ہوتے کلمہ پڑھا مسلمان بھی ہوئے تے قتل و غارت و توبہ بھی کیتی تے اللہ رب العزت دے نیک حکمہ دے مطابق عمل بھی کیتا اللہ کے رسول دی پیروی دے وچ زندگی گزاری سامنے محترم نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بات کرنے کا مقصد یہ ہے زندگی گزر جانی ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا ہر طرح کی مشکل آئے ہر طرح کی پریشانی آئے زندگی گزر جاندی ہے لیکن اس زندگی دا مزہ ہی ہو رہندا ہے جڑی غلامی مصطفیٰ دے وچ گزرے آؤ اپنی زندگی نو خوبصورت گزارو اس اگ تو بچو جس اگ دی خطرناک بڑی خطرناک دوزخ آگ ہے حدیث پاک وچ آندا ہے دوزخ کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر کے دنیا کے اندر ڈال دیا جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پگھل کے باہر آ جائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور دنیا دی آگ برداشت نہیں ہوندی دوزخ دی آگ تا پھر دوزخ دی آگ ہے نا آؤ اس آگ تو بچو جدا ایندھن انسان تے پتھر ہیں آج اپنی زندگی نو خوبصورت گزارو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو برائے بندگی ہے یاد رکھ تو برائے آفندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ورنہ شرمندگی ہے یاد رکھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے مرحوم کی بخشش فرمائے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اللہ عمل کی توفیق دے ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے دعا کہ زندگی درود و سلام میں گزرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب